بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم ہر آئے دن آپ کے لیے نئی ویڈیوز پرندوں سے جانوروں سے متعلق لاتے رہتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی جو ہم آپ کے لیے جس پرندے سے متعلق ویڈیو لے کے آئے اس میں یہ ہر عام بندہ اس کو جانتا ہے، اس سے واقف ہے، گھروں میں بھی اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، چھتوں پہ بالخصوص، اور ہر دوسرا بندہ اس سے واقف ہے۔ اس کی خصوصیات کیا کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے، تمام اس ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ دیگر گروپس میں بھی شیئر کریں، ہمیں فیڈ بیک بھی دیا کریں، جزاک اللہ۔ اس پرندے کو عربی میں الحداتن کہتے ہیں۔ الحداتن چیل، عوام میں خطبتن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی چیل کہا جاتا ہے اس کو، بنگالی میں بھی چیل، بلوچی میں ہل، پشتو میں ٹپس، پنجابی میں ال، سندھی میں سرن، کشمیری میں کانڈ اور انگریزی میں کٹ، KITE، کٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف زبانوں میں اس کے اسما تھے، اس کے نام تھے جو آپ کو بتایا گیا۔ الحداتن چیل کو الحداۃن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پرندوں میں رذیل ترین پرندوں میں سے ہے۔ اس کی کنیت ابو الخطاف اور ابو السلط ہے۔ اس کے معنی ہے دوسرے والے کدال کے ہوں گے، اور حدیث میں لفظ خدیہ پر وزن سریہ اور ہدایت بغیر حمزہ کے بھی اس کے استعمال ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ چت یہ سانپ اور چیل کو ہلاک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الحداتن کی جمع خدا بھی آئی، ابن قتیرہ میں ہے، اس کے لیے خدان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ چیل کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ چیل عام طور پر 2 انڈے دیتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ چیل 3 انڈے بھی دیتی ہے۔ چیل کے انڈے سینے کی مدت 20 دن ہے، یعنی 20 دن تک یہ انڈوں کو سیکتی ہے۔ اس کے بعد انڈوں میں سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ چیل کا رنگ کالا یا گندمی ہوتا ہے۔ چیل پرندے کا شکار نہیں کرتی بلکہ اس کو اچک لیتی ہے، نیز یہ پرندہ بہت کمی کے ساتھ اڑتا ہے، اور چیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اپنے پڑوسی کا بہت خیال رکھتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا پڑوسی ہلاک ہو جائے تو اس کے بچوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتی بلکہ ان کی پرورش کرتی رہتی ہے۔ یہ چیل سے متعلق تھا۔ اب چیل کے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ اخبار و آثار کے راویوں نے نقل کیا یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکاری پرندوں میں سے تھا، اور اس پرندے کی مؤنث کی ایک صفت بیان کی گئی کہ وہ جفتی کے وقت چلاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ چیل کے نر پرندے نے ایک دفعہ اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کی جس سے بچہ پیدا ہوا، لیکن اس نے بچے کا انکار کر دیا۔ پس ماں نے یہ مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نر مادے سے فرمایا کہ تیرا موقف کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ جنگلوں میں پھرتی ہے لیکن دوسرے جانوروں سے پرہیز نہیں کرتی، پس میں نہیں جانتا یہ بچہ مجھ سے ہے یا کسی اور سے ہے۔ تو راوی کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے بچے کو حاضر کرنے کا حکم دیا، پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بچے کو والد کے مشابہ پایا، پس آپ نے فرمایا یہ بچہ تیرا ہی ہے، اور بچہ اس کے ساتھ کر دیا۔ پھر مادہ کو حکم دیا کہ جب تیرا شوہر تجھ سے جفتی کرے تو اسے اپنی قدرت نہ دینا، یہاں تک کہ دوسرے پرندوں کو گواہ نہ بنا لو۔ پس اسی وقت اس کی عادت ہو گئی کہ جب نر اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے تو مادہ چیختی ہے اور کہتی ہے پرندے تم گواہ ہو جاؤ، یہ میرے ساتھ جفتی کر رہا ہے، اور مادہ چیختے وقت قرآن کریم کی آیت کا یہ تکرار کرتی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ۔ چیل کی عادت ہے کہ وہ بائیں طرف سے شکار کرتی ہے، یہاں تک کہ بعض آدمی کہتے ہیں چیل ایک طرف سے اندھی ہوتی ہے اس لیے یہ بائیں طرف سے شکار کرتی ہے۔ امام خزینی نے کہا چیل 1 سال تک مذکر ہوتی ہے اور 1 سال تک مؤنث ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرف کے اندر بھی چیل کو کہ جب اس کے قریب اس کا نر آتا ہے، مادی چیل آتی ہے، جب وہ اس کے ساتھ جفتی کر رہا ہوتا ہے، گواہ بنا رہی ہوتی ہے پرندوں کو، جتنی مخلوقات ہے اللہ کی تمام کو، کہ میرے پاس یہ اس وقت نر آیا ہے۔ حدیث شریف میں چیل کا تذکرہ صحیح بخاری میں ایک رابعہ جو ازواج مطہرات کی خدمت میں رہتے تھے وہ اکثر یہ اشعار پڑھتے تھے جس دن ہار گم ہو گیا وہ عجیب و غریب دن تھا، اس دن میرے رب نے مجھے کفر کے اندھیروں سے نجات دی، یعنی ایمان کی دولت سے نوازا۔ پس عائشہ نے پوچھا یہ شعر جو میں نے تجھ سے سنا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ایک دن میں اپنے خاندان کی ایک دلہن دیکھنے گئی، وہ غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں داخل ہوئی، پس اس نے زیورات اتار کر رکھ دیے، پس ایک چیل آئی اور زیورات کی سرخی کو دیکھ کر اٹھا کے لے گئی۔
بس جب اہل خانہ نے زیورات کو غائب پایا تو مجھ پر شک و شبہ کرنے لگے، بس انہوں نے میری تلاشی کی، یہاں تک کہ میری شرمگاہ کو بھی ٹٹولا۔ بس میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی برات کی دعا کی، بس وہ چیل آئی، اس نے زیورات کو ان کے سامنے گرا دیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ رابعہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر یا غیاث المستغیثین کہا، بس ابھی میں نے الفاظ مکمل نہیں کیے تھے کہ چیل آئی اور اس نے زیورات کو گرا دیا۔ بس اے ام المؤمنین، اگر آپ اس وقت میری حالت کو دیکھ لیتی تو ضرور میری رہائی کی کوشش کرتی۔ بس میں نے اس واقعے کو شعر کی صورت میں یاد کر لیا اور اس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ حافظ نصفی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ عاصم بن ابو النجود فرماتے ایک دن فقر و فاقہ تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا، بس میں نے اپنے بعض دوستوں کے پاس آیا اور ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، بس ان کے چہروں پر ناپسندگی کے آثار دیکھے جس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ بس میں ان کے ہاتھ سے نکلا اور صحرا کی طرف نکل گیا۔ بس میں نے صلاۃ حاجت پڑھی، پھر میں نے سجدے میں نہایت خشوع خضوع کے ساتھ یہ دعا مانگی، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا سامع الاصوات، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ عاصم بن الخود کہتے ہیں اللہ کی قسم ابھی میں نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا تھا، کسی چیز کے گرنے کی آواز محسوس ہوئی، بس میں نے دیکھا کہ چیل نے سرخ تھیلی پھینکی ہے، بس جب میں نے اس تھیلی کو اٹھایا تو اس میں 80 دینار اور روئی میں لپٹا ہوا قیمتی پتھر تھا۔ راوی فرماتے ہیں میں نے قیمتی پتھر ایک کثیر رقم کے عوض فروخت کیا اور دینار اپنے پاس رکھ لیے، بس میں نے دینار کے ساتھ ضرورت کی اور دوسری اشیاء خریدی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ قشیری نے اپنے رسالے کے آخر میں کرامت الاولیاء میں لکھا کہ شبل مرزوی نے ایک دن نصف درہم کا گوشت خریدا، بس اس کو چیل نے چھین لیا۔ چنانچہ شبل مرزی مسجد میں داخل ہوئے، نماز کے بعد دعا مانگی، جب وہ گھر کی طرف لوٹے تو ان کی زوجہ محترمہ ان کی خدمت میں گوشت پیش کیا۔ بس جب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا یہ گوشت کہاں سے آیا تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ دو چیل آپس میں اس گوشت سے جھگڑ رہی تھی تو ان سے گر گیا۔ بس شبل نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے شبل کو یاد رکھا، اگرچہ شبل نے اللہ کے ذکر میں غفلت کی اور اپنے رب کو بھول گیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گوشت تھا کہ اچانک ایک چیل آئی اور گوشت چھین کر لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیل کے لیے بددعا فرمائی، بس اس چیل کی حلق میں ہڈی اٹک گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنے مریدین کو نصیحت فرما رہے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی، پس آپ کی مسجد سے ایک چیل گزری جو چلا رہی تھی، پس حاضرین نے وہ چیل کی چیخ و پکار پر تشویش ہوئی تو بس شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا ہوا اس چیل کی گردن اڑا دے، بس اسی وقت چیل کا سر ایک طرف اور جسم دوسری جانب گر پڑا۔ بس جب عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کرسی سے اٹھے اور چپل کے سر چیل کے سر اور جسم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پس وہ چیل زندہ ہو کر اڑ گئی اور ایک کیفیت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائی۔ تو یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کا بھی ذکر ہے۔ چیل کا شرعی حکم کیا ہے؟ چیل کا شرعی حکم یہ ہے کہ چیل کا گوشت حرام ہے، کیونکہ یہ ان 5 محرمات میں سے جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ خطابی کہتے ہیں اس سے مراد اس کی گوشت کی حرمت ہے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 ایسے بدترین جانور ہیں جنہیں مقامات حل اور حرم میں دونوں میں قتل کر دیا جائے، اور ایک روایت میں چیل، چتکبرا، کوا، بچھو، چوہا، پاگل کتا، اگر ان 5 جانوروں کو حالت احرام میں قتل کر دی جائے تو قتل کرنے والے پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ علامہ دیرمی فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 جانوروں کو قتل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر موذی جانور کو جو اذیت پہنچانے سے قبل قتل کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اس صورت میں چیتا، بھیڑیا، باز، بھیڑ، مچھر، کھٹمل، پسو، مکھی، چیونٹی وغیرہ کو قتل کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امام رافی کہتے ہیں کہ موذی جانوروں میں سانپ، بھیڑیے، شیر، گدھ اور عقاب وغیرہ کو حالت احرام میں قتل کرنا مستحب ہے۔ خواص چیل کے فائدے کیا ہیں؟ چیل کے پتے کو سایہ میں خشک کر کے شیشے کے برتن میں بھگو کر کسی بھی زہریلے جانور کے ڈسنے کی جگہ ایک قطرہ ٹپکائیں، اس کے زہریلے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور اگر اسی پتے کو پیس کر بطور سرما استعمال کریں، اگر دائنی کا طرف کاٹا ہو تو 3 سلائی بائیں کان آنکھ میں لگائیں اور بائیں طرف کاٹا ہو تو 3 سلائی دائیں آنکھ میں لگائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر چیل کے پتے کو باریک پیس کر سانپوں کے سوراخوں میں چھڑک دیا جائے تو تمام سانپ ہلاک ہو جاتے ہیں۔
ذیق النفس دمہ کے مریض کے لیے چیل کے خون کو معمولی سے مشک یا عرق گلاب میں ملا کر استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر چیل کے پتے کو کسی گھر میں لٹکا دیا جائے تو اس گھر میں سانپ اور بچھو وغیرہ داخل نہیں ہوتے۔ اب چیل کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ چیل کو خواب میں دیکھنا جنگ کی طرف اشارہ ہے صاحب خواب کے لیے، کیونکہ چونکہ اہل عرب اس کو بطور ضرب المثل بیان کرتے ہیں، حداوتن حداوتن ورآ کا بندہ قدر، اے چیل تیرے پیچھے بندوق کی گولی۔ اس ضرب کو ضرب المثل کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بندوقہ دو قبیلے تھے، حملہ کر کے اسے شکست سے دوچار کیا، دوسری مرتبہ بھی کیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں حداوتن سے مراد چیل ہے۔ بعض اوقات چیل کو خواب میں دیکھنے سے فاسق شخص یا زانیہ عورت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، نیز چیلوں کی جماعت دیکھنا چوروں اور راہزنوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ابن دقاق کہتے ہیں کہ چیل کو خواب میں دیکھنا صاحب خواب کے لیے کبھی ظالم بادشاہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چیل کو پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جو بالغ ہونے سے قبل بادشاہ بن جائے گا۔ نیز اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے چیل اڑ گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ پیدا ہونے والا بچہ فوت ہو جائے گا۔ محدروس فرماتے ہیں کہ چیل کو خواب میں دیکھنے سے بعض اوقات صاحب خواب کے لیے چور اور راہزن کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس میں مختلف معبرین کی مختلف اس میں اشارات تھے، کنایات تھے۔ صاحب خواب کی حالت اور کیفیت دیکھ کر اس کے خواب کو بیان کیا جائے گا۔ تو یہ چیل سے متعلق ویڈیو تھی، چیل کے خواص، چیل کے فائدے، چیل سے متعلق حدیث میں اس کا ذکر اور اس سے متعلق اس کے واقعات اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اور اس سے کس طرح فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، وہ تمام ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بیان کیے۔ دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔